18ویں ترمیم کے بعد پروونشل فائنینس کمیشن ایوارڈ نہ ہونے کے نتیجے میں پچھلے 18 سال سے جس کرب سے جن حالات سے گزر رہا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے، اور سامنے اس لیے ہے کہ سامنے BRT ریڈ لائن بھی گزر رہی ہے تو ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد PFC کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو اور شہر کے مسائل پر بھی قابض ہوں، چاہے وہ کچرا اٹھانے کا معاملہ ہو، چاہے گٹر کے ڈھکن لگانے کا معاملہ ہو، ساری ریسپانسبلٹی اگر صوبائی حکومت نے لے لی ہو تو پھر بلدیاتی ادارے کیا کریں گے؟ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا ہے کہ 2029 تک K4 منصوبہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو آپ بتائیے، نہ پانی میسر ہے، نہ بجلی میسر ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ ہی ٹرانسپورٹ میسر ہے، اور ان پورے حالات سے اس وقت اگر ہمارا شہر گزر رہا ہے تو ان میں اس حالات میں تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم شہر کراچی کے حق کے لیے، شہر کراچی کے رہنے والے لوگوں کو ان کا جائز حق دلوانے کے لیے انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں ہم آپ کے سامنے اپنی پوری 3 سالہ کارکردگی بھی پیش کریں گے جو 30 جون کو 3 سال مکمل ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی پرائرٹی رکھی کہ ہم تعلیمی ادارے جو ٹاؤن کے زیر انتظام آتے ہیں ان تعلیمی اداروں کو آباد کریں گے۔ ہم اس بات کے لیے کوشاں ہوں گے کہ یہاں ان تعلیمی اداروں کے اندر رجسٹریشن کے اندر اضافہ ہو، ان کی صورتحال ایسی بنائی جائے کہ جہاں بنیادی فیسلٹی بھی موجود ہو، جہاں اساتذہ بھی آتے ہوں، اور جہاں پانی، واش روم اور دیگر سہولیات بھی میسر ہوں، اور یہاں کی رجسٹریشن کے اندر اضافہ ہو سکے، یہاں معیاری تعلیم مل سکے۔ الحمدللہ اس کے اندر پیش رفت ہے۔ جو موجودہ فائنینشل ایئر ہے جس کا آغاز 1 جولائی سے ہوا ہے، ہم پورے شہر میں اپنے 9 ٹاؤنز میں 50,000 بچوں کو جو شہر کراچی کے رہنے والے بچے ہیں، چاہے وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہوں یا پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم تعلیمی کارڈ کا اجرا اس سال کر رہے ہیں۔ 50,000 بچوں کو اس شہر کے ہم تعلیم کارڈ دیں گے۔ بنو قابل کا ایک پروجیکٹ ہمارا جو پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے، IT کا پروجیکٹ ہے۔ ابتدائی طور پہ اس میں کم کورسز تھے، لیکن آج ہم 28 سے زائد کورسز کرا رہے ہیں بنو قابل کے۔ شہر میں 55 سے زائد مقامات پر ہمارے یہ سینٹر چل رہے ہیں، اور بلا مبالغہ 5 لاکھ سے زائد لوگ وہ ہیں جو اس پورے بنو قابل کے پروگرام کے اندر رجسٹرڈ ہوئے، اور 1 لاکھ اسٹوڈنٹ وہ ہیں کہ جو الحمدللہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں IT کے کورسز کر کے۔ پچھلے 6 مہینے کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ شہر میں 40 سے زائد لوگ وہ ہیں کہ جنہیں بینک سے نکلتے ہوئے پیسے چھین لیے گئے، مار دیا گیا، موبائل چھینتے ہوئے ان کو مار دیا گیا، یا موٹر سائیکل اور گاڑی چھینتے ہوئے ان کو مار دیا گیا۔ 40 سے زائد افراد ایسے ہیں، ایسے نوجوان ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے ڈاکٹر آکاش نامی نوجوان جو بینک سے پیسے لے کے نکل رہا تھا، اس کو پیسے چھینتے ہوئے گولی مار دی گئی۔ کیسا ظلم ہے کہ اس شہر کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری جانب کیا ہوتا ہے؟ دوسری جانب ایسے آرڈیننس لائے جاتے ہیں، ایسے ایکٹ لائے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے پیکا ایکٹ ہے۔ پیکا ایکٹ کے بعد پھر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنا دی گئی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں پیکا آرڈیننس بنانے کے بعد، NCCIA بنانے کے بعد صحافتی برادری کے سروں پر تلوار لٹک رہی ہے کہ اب کس طرح حق بیان کریں، کوئی بات حق بات ہو، کوئی بات انصاف کی بات ہو، کوئی ظلم کے خلاف اگر کوئی صحافی لکھنا بھی چاہے تو اس کے لیے راستے مسدود کر دیے گئے ہیں۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں، اس موقع پر یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ اپنا رول ادا کیجیے، اپنی معاشرتی ذمہ داری کا ادا کیجیے۔ جو صحافت ایک مقدس امانت ہے، اس امانت کا حق ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان سارے مشکل حالات کے اندر میں پیکا آرڈیننس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ ہماری صحافتی برادری کہتی ہے کہ پیکا آرڈیننس تو کالا قانون ہے، حقیقت میں ایسی ہی ہے کہ جس کو چاہے اٹھا لیا جائے، جس کو چاہے پابند سلاسل کر دیا جائے، جس کو چاہے اس کو کام سے روک دیا جائے، یا اداروں کے سربراہوں کو کہہ دیا جائے کہ ان کو کام سے روک دیا جائے، ان کو فارغ کر دیا جائے، تو ادارے فارغ کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس مشکل حالات میں کس طرح کام ہو۔